بسم الله الرحمن الرحيم اس جہان میں اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک قانون نافذ ہے، چل رہا ہے، جاری ہے، اٹل ہے، نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس نے بدلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کائنات کو ایک قانون دیا، اس کا نام بھی اسلام ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا۔ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم کیوں اسلام سے منہ موڑتے ہو؟ ساری کائنات تو اسلام پہ چلتی ہے، سارا جہان، زمین، آسمان، یہ سب تو اس قانون پر چلتے ہیں جو ان کو دیا گیا ہے۔ تو تم غور کرو کہ ان میں کبھی کوئی ٹکراؤ نہیں، کبھی ان میں کوئی اختلاف نہیں، کبھی اس میں کوئی ہنگامہ نہیں، چونکہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دن رات، نباتات، جمادات، دریا، سمندر، پہاڑ، برف، بھاپ، یہ سب کچھ اللہ کی مان کے چلو تو سارا نظام ٹھیک چل رہا۔ اللہ اس کو دلیل بنا کر مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے، تم بھی مسلمان بن کے چلو۔ افغیر دین اللہ یبغون، تم کیوں دوسری راہوں پر چلتے؟ تم بھی تو اس پر چلو۔ اسلام تو سلامتی سے نکلا ہے، اس پہ چلو گے تو سلامتی پاؤ گے۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے، جو کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِہَایَہ۔ میرے بندو، جب تم میری مانو گے تو میں تم سے خوش ہو جاؤں، راضی ہو جاؤں۔ جب میں راضی ہوں گا تو برکت کے دروازے کھولوں گا، اور میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے تو آپ نے گھروں میں پشوایا، کچھ بھی نہیں تھا، کسی گھر میں کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ اوپر سے آئے تو آپ نے کہا، ابو ہریرہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو ان کے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، کہا جی اس میں تھوڑی کھجوریں ہیں، کر لیا۔ کھجوریں نکالی آپ نے، مہمانوں کے سامنے رکھی، وہ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، سب کے پیٹ بھر گئے، کھجوریں ختم نہ ہوں۔ پھر آپ نے اسی طرح اٹھا کر اس کے تھیلی میں ڈال کر کہا، ابو ہریرہ کھاتے رہنا، دیکھنا نہیں اندر کیا ہے۔ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِہَایَہ، کہ جب میری مانتے ہو تو راضی ہوتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں۔ برکت وہ ہوتی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں میں اس تھیلے میں سے نکالتا تھا، لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے۔ یہ واقعہ 7 ہجری میں ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں، خیبر کے موقع پر۔ اس کے بعد کا یقیناً واقعہ 8 لگا لیں، 9 لگا لیں، تو 2 سال وہ اندازاً۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے 2.25 سال کا، تو فرمایا میں ابو بکر کے دور میں اس میں سے کھاتا بھی رہا، کھلاتا بھی رہا، وہ بھی اللہ کے پاس چلے۔ اس کے بعد عمر کا دور آیا، وہ 10 برس کا ہے، تو 12 اور 2 14 سال ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کھاتا رہا، کھلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے 12 برس کا، تو 26 سال ہو گئے۔ پچھلے 10 12 14 اور 12 ان کے 26۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید کیے گئے، اس دن فرماتے ہیں اس ہنگامے میں وہ میرا تھیلا گم ہو گیا۔ اس دن لوگوں کو 2 صدمے تھے، ایک صدمہ تھا عثمان کی شہادت کا، مجھے 2 صدمے تھے، ایک شہادت عثمان کا، ایک اپنے تھیلے کے گم ہونے کا۔ 26 سال
چھوٹے سے تھیلے سے کھجوریں نکل نکل کے برآمد ہوتی رہیں. پھر فرمانے لگے تمہیں بتاؤں میں نے کتنا کو کھلایا ہوگا؟ کہنے لگے جی کتنا؟ فرمایا 200 وسق. ایک وسق 5 من کا ہوتا ہے. تو کتنا ہو گیا بھائی؟ 1000 من کھجور کہاں سے نکلی؟ ایک تھیلی میں سے نکلی. یہ کیا ہے؟ جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دے دیتا ہوں، اور برکت کی پھر کوئی حد کوئی نہیں ہے، کوئی انتہا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون. اسی کو قرآن سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ پاکستان والے، فیصل آباد والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان سچا ہو، تقوی پکا ہو، تو کیا ہوگا؟ میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. یہی بات قرآن سے آ گئی. دوسرا قانون کیا ہے؟ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلْدِ. اور جب تم میری نافرمانیاں کرتے ہو تو میں ناراض ہوتا ہوں. جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت چلتی چلی جاتی ہے. جیسے جیسے تم نافرمان پیدا ہوتے ہو ویسے ویسے میری 7 پشتوں تک لعنت سفر کرتی رہتی ہے. یہ قانون اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا کے لوگ بدل نہیں سکتے کہ بادشاہی تو اللہ کی ہے. قل ان الامر کلہ للہ. ان سے کہو حکومت تو اللہ کی ہے. الملک للہ، ملک تو اللہ کا ہے. ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وللہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان کے لشکروں کی لگام تو ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور زمین آسمان کے ایک ایک چپے چپے کونے کونے پہ امر تو اللہ کا چلتا ہے. یتنزل الامر بینہن، 7 زمینوں پر 7 آسمانوں پر. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کو الگ الگ حکم سنا رہا ہے، ہر زمین کو الگ الگ حکم سنا رہا ہے، اور ہواؤں کو الگ حکم دے رہا ہے، پانیوں کو الگ حکم دے رہا ہے. پہاڑوں کے لیے سختی کا حکم آیا تو وہ گڑ گئے، پانیوں کے لیے بہنے کا حکم آیا تو وہ رواں ہو گئے، ہواؤں کے لیے لطافت کا حکم آیا تو وہ جھونکوں کی شکل میں ساری جہان میں پھیل گئی، زمین کے لیے کثافت کا حکم آیا تو وہ کثیف ہو گئی، اور شہد کے لیے مٹھاس کا حکم آیا تو وہ میٹھا ہو گیا، نمک کے لیے کڑواہٹ کا حکم آیا تو وہ کڑوا ہو گیا، سانپ کو زہر کا حکم ملا تو وہ ڈسنے والا، پھنکارنے والا، زہریلا ناگ بن گیا، اور بادلوں کو پانی کا حکم ملا تو وہ برسنے والے بن گئے، گرجنے کا حکم ملا تو وہ بجلیوں کے ساتھ جلوہ گر ہو گئے، آسمانوں کو بلندی کا حکم ملا تو وہ بلند ہو گئے، سورج کو آگ دکھائی تو وہ بھڑک اٹھا، چاند کو ٹھنڈک دکھائی تو وہ خوبصورت اپنی چاندنی کے ساتھ ٹھنڈک کے ساتھ جلوہ گر ہوا، تاروں کی بارات بنائی تو وہ چاند کے ساتھ رواں دواں ہو گئے، رات کو کالی چادر پہنائی تو اندھیرا چھایا، دن کو سفید کرتا پہنایا تو سارا جہان روشن ہو گیا. ان سب کو گردش کا حکم دیا تو یہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ اپنے اپنے نظام پر گردش میں آتے چلے گئے. پھولوں کو کھلنے کا حکم دیا تو وہ مہک اٹھے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنایا تو اس نے سفید کا مطالبہ نہ کیا، چنبیلی کو سفید کپڑے پہنائے تو اس نے سرخ کا مطالبہ نہ کیا، اور سورج مکھی کو پیلا کرتا پہنایا تو اس نے نیلے کا مطالبہ نہ کیا. آم کو مٹھاس بخشی تو اس نے کڑواہٹ کو نہ چاہا، کریلے کو کڑواہٹ کا حکم دیا تو اس نے مٹھاس کو نہ چاہا، بیلوں کو زمین پہ پھیلنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے لیے تنے کی درخواست نہ کی، درختوں کو تنا دیا تو انہوں نے بچھنے کی درخواست نہ کی، معدنیات کو زمین میں چھپایا تو انہوں نے ابھرنے کی درخواست نہ کی، پتھر میں سختی رکھی تو اس نے وہ نرم نہ ہوا، موم کو نرم کیا تو وہ سخت نہ ہوا، عقاب کو جھپٹ نہ دیا تو وہ زمین پہ نہ آیا، کیڑے کو رینگ نہ دیا تو وہ ہوا میں نہ اڑا، کپاس کو کھلنے کا حکم دیا تو وہ کبھی بند نہ ہوئی، مکی کو چھپنے کو حکم دیا تو اس نے کبھی کپڑے نہ اتارے. کائنات میں غور کرو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم
انہ الحق، آنکھیں لاؤ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں، تو چپا چپا تمہیں اللہ کی عظمت پر منہ بولتا تمہیں وہ ثبوت نظر آئے گا۔ آنکھیں لاؤ، آنکھیں جو کسی عورت کی طرف اٹھتی نہ ہوں، جو حرام کی طرف اٹھتی نہ ہوں، تو ایک ذرے میں بھی اللہ جلوہ گر ہے، اور صحرا میں بھی اللہ جلوہ گر ہے، اور ایک سنگریزے میں بھی اللہ کی جلوہ نمایاں ہیں، اور ہمالیہ پہاڑ بھی اللہ کی ذات کا منہ بولتا ثبوت ہے، ہوا کا ایک جھونکا بھی اللہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اور ہواؤں کے جھکڑ بھی اللہ کی شہنشاہی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک جبرائیل جیسے اللہ کی عظمت پر گواہ ہے، ایک یہ چھوٹا سا مچھر بھی اللہ کی عظمت پر گواہ ہے کہ اس چھوٹے سے مچھر کو حکمت علم کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ہاتھی صرف اللہ کی قدرت نہیں ہے، یہ رینگنے والی چیونٹی جسے نظر بھی نہیں آتا، یہ کیسا خوبصورت حکومت کا نظام بناتی ہے، یہ بھی میرے اللہ کی قدرت، ہیبت، جلال، کبریائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب میں اکیلا، مشرق مغرب میں اکیلا، لہو ما فی السماوات، آسمانوں میں اکیلا، ثم استوى علی العرش، عرشوں پہ اکیلا، وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی پہ اکیلا، اور زمین پر اکیلا، رب المشرقین والمغربین، مشرق اور مغرب میں تنہا، شمال و جنوب میں تنہا، ماضی حال مستقبل میں تنہا، ذات میں احد، صفات میں بے مثل، لم یلد ولم یولد، نہ اوپر ماں باپ کے سلسلے سے، نہ نیچے بیٹے پوتے نواسے نواسیوں کے سلسلے، نہ دائیں بائیں بیوی بہن سالے داماد اور سسر کے سلسلے، بلکہ لا یحویہ مکان، کیسی ذات اور عجیب ذات ہے، ہر ذات اپنے وجود کے لیے جگہ گھیرتی ہے۔ میں نے گھیری ہوئی ہے، آپ نے گھیری ہوئی ہے، سب نے، میں نے یہ لاٹھی کو رکھا ہے تو اس نے بھی جگہ گھیری ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا شروع دیکھو تو نظر نہیں آتا، آخر دیکھو تو پتہ نہیں چلتا، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، اور اتنی بڑی ذات ہونے کے بعد اس کا دعویٰ ہے لا یحویہ مکان، موجود ہوں پر لا مکان ہوں۔ کتنی عجیب، کبھی غور کیے؟ کبھی غور کرو، میں جو تمہیں بتا رہا ہوں غور کرو۔ ہر ذات اپنے وجود کے لیے جگہ کی محتاج ہے، ہر ذات جہاں بھی ہے جگہ کے بغیر نہیں ہے۔ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، موجود ہے، جگہ کے بغیر ہے، لا مکان ہے، لا یحویہ مکان، موجود، ہر چیز ماضی سے گزری ہے، حال کا سامنا کر رہی ہے، مستقبل کا انتظار کر رہی ہے، 3 دھاگوں میں اس کو پرویا گیا ہے۔ اللہ واحد ذات ہے جس پر نہ ماضی گزرتا ہے، نہ حال آتا ہے، نہ مستقبل کا انتظار کرتا ہے۔ لا یشتمل علیہ زمان، زمانے کے بندھن سے پاک، مکان کی قید سے پاک، موجود ہو کر جگہ سے پاک، باقی رہ کر ماضی حال مستقبل سے پاک۔ اس اللہ کا اٹل قانون ہے، مانو گے برکتیں، نہیں مانو گے لعنت۔ اللہ کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا، اللہ سے کوئی ٹکر لے نہیں سکتا۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے اللہ کے مقابلے کا، ہے کوئی تیرے اللہ کی ٹکر کا، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ لہ الاسماء الحسنى، صفات کا مالک، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں اس جیسا، نہ صفات میں اس جیسا، نہ اس کے نظیر، نہ اس کا بدل، نہ اس کی شبہ، نہ اس کی شبیہ، نہ اس کا مثل، نہ اس کی مثال۔ اور اس سارے کائنات کے بنائے ہوئے قانون کو کوئی نہیں بدل سکتا، یہ قانون آج بھی ہے۔ جب انسان نافرمان ہوں گے لعنت برسے گی، جب فرما بردار ہوں گے رحمت برسے گی، جب بازار بھرے ہوں اور سچ بولنے والا ایک نہ ہو، تجارت عروج پر ہو اور سود کے بغیر تجارت کرنے والا ایک نہ ہو، اذان کی آواز آئے اور 100 میں 95 گھروں میں دکانوں میں بیٹھے رہیں، ماں باپ بوڑھے ہوں اور 100 میں ایک بھی ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی
آپس میں سلام کرنے پر راضی نہ ہو. کوئی ایک بھائی تکلیف میں آ جائے نا، دوسرا اس کا حال نہیں پوچھتا، دوسرا اس کا حال نہیں پوچھتا کہ میرا بھائی تنگی میں آ گیا، چلو میں اس کی مدد کر دوں. جب اس طرح شرک کفر کی فضائیں بنے گی تو میرے بھائیو اللہ کا نظام چلے گا. قوم عاد پہ چلا کوئی نہ روک سکا، قوم نوح پہ چلا کوئی نہ روک سکا. قوم نوح نے دعویٰ کیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ارے نو ہمیں ایسے نہ ڈراؤ، لے کر آؤ. نو کہاں ہے؟ وہ عذاب کہاں ہے؟ لاؤ تو صحیح ہے کہاں؟ جواب آیا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، جب اللہ لائے گا پھر تم روک نہ سکو گے. پھر وہ آیا، پھر وہ کیسے آیا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کھل گئے اور آسمان کے دہانوں سے پانی. وفجرنا الارض عیونا، عجیب آیت ہے، فجرنا الارض عیونا. اللہ نے یہ نہیں کہا فجرنا عیون الارض، فجرنا عیون الارض، ہم نے زمین کے چشموں کو پھر ایک دم ابلنے کا حکم دے دیا. نہیں، فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کے ایک ایک مسام کو، ایک ایک روئیں کو ہم نے چشمہ بنا دیا، اور ایک ایک روئیں سے ابل کے چشمے نکلنا شروع ہوئے. فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کا پانی، زمین کا پانی اللہ نے آپس میں ملایا. اور جو نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ایک کافر زندہ نہ بچے چاہے بیٹا بھی ہو، بیٹا بھی دیا وہ جا رہا ہے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بیٹے ادھر آ جا، ادھر آ جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو. دیکھو یہ جو معا کا لفظ ہے نا، معا، یہ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کافر ہے، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہے. اگر یہ ہوتا نا، اگر یہ پتہ ہوتا، میں صرف اس معا سے ایک سوچ میرے اندر آئی ہے، اگر ہوتا نا نوح علیہ السلام کو پتہ یہ کافر ہے تو پھر کہتے لا تکن من الکافرین، لا تکن من الکافرین، بیٹا کافروں میں سے مت بن. لیکن نوح علیہ السلام نے کہا لا تکن مع الکافرین، بیٹا کافروں کے ساتھ نہ جا، کافروں کا ساتھی مت بن. یہ جو معا کا لفظ ہے یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے میں معذرت پیش کر رہا ہوں، جو انہوں نے کہا نا یا کہ رب کیا ہے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وہ جو انہوں نے دعا مانگی تھی انت رحم الراحمین، وہ جو دعا مانگی تھی وہ اصل میں اس بنیاد پر مانگی تھی کہ میرا بیٹا تھا تو مسلمان، پر غلط صحبت کی وجہ سے کافروں کے ساتھ کے ہتھے چڑھ گیا، تو اس لیے یا اللہ یہ تو مسلمان ہے، اس کو تو بچا لے. اس لیے انہوں نے لفظ بولا لا تکن مع الکافرین، میرا بیٹا کافروں کی سنگت میں نہ جا، آج کوئی نہیں بچے گا. انہوں نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ اوپر لگتا اونچا پہاڑ ہے، چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. جواب آیا ہاں لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج میرے بیٹے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے ان کے جن پہ اللہ نے کرم کیا، اور وہی ہیں جو کشتی میں سوار ہیں. آئے ہائے، پھر ایک موج آئی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، تو جو موج آئی اور اس کے پاؤں اکھڑے اور سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوئے، پاؤں اندر جاتے ہوئے نظر آئے. آئے ہائے، تو وہ کہہ اٹھے ان ابنی من اہلی، یہ کافر نہیں تھا، ورنہ کہتے لا تکن من الکافرین، یہ تو ان کی سنگت میں تھا. نہیں انہ عمل غیر صالح، نو تجھے پتہ نہیں تھا، یہ منافق تھا، یہ منافق تھا، اوپر سے مسلمان بنا ہوا تھا. لہذا آج سب پہ رندہ پھرے گا. اللہ کو پانی کی تھوڑ ہو گئی ہے، ایٹمی طاقتاں پانی مکا چھڑیا ہے کہ ہوں پانی لبنا کوئی نہیں، تے عذاب کو نہیں ہونا. یا زمین اللہ کے قبضے سے باہر چلی گئی ہے، اب وہ اللہ کی نہیں مانے گی. اسی زمین میں قارون دھسا کہ نہ دھسا، فخسفنا به وبداره الارض، یہ قارون جا رہا ہے. قوم عاد آئی، اور قوم عاد سنو من اشد منا قوة، من اشد منا قوة، ہے کوئی ہمارے جیسا، ہے کوئی ہمارے جیسا. ایک ہمارا دوست ہے یہ اوجڈی جس میں ہے، یہ جو تیل والی کمپنی ہے، تو اس نے ایک وہ سعودی عرب میں تیل کی کھدائی کے دوران قوم عاد کے چند ڈھانچے برآمد ہو گئے،
تو اس نے مجھے اس کا فوٹو بھیجا, کمپیوٹر سے نکلا ہوا, ویسے ڈھانچہ پڑا ہوا ہے, اس کی کھوپڑی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, یعنی یوں سر ہے, یہاں آدمی کھڑا ہے, اس آدمی کا سر اس کے کان کے برابر آ رہا ہے. سر زمین پہ پڑا ہوا ہے, زمین کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, وہ آدمی 5 فٹ 6 فٹ کا, 5 فٹ کا ہی لگا دو, 5 فٹ کا آدمی اس کے ساتھ یہاں کھڑا ہوا ہے, اس کا سر اس کے کان کے برابر آیا ہوا ہے. جن کے سر اتنے بڑے تھے, کتنے لمبے چوڑے قد تھے, تو وہ مستی میں آ گئے. من اشد منا قوہ, من اشد منا قوہ, ہے کوئی ہم سے طاقتور, ہے کوئی ہم سے طاقتور. میرے اللہ نے کہا اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ہاں ہوا آئی, ہوا یہی پنکھوں میں بند ہے. جب آپ کو اچھی لگ رہی ہے, اللہ اس کے لگام چھوڑ دے تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم, ایسے جیسے یہ تمہاری مسجد کا گنبد ہے, ایسے بڑے ان کے سر تھے. اللہ نے ان کو یوں ہوا میں اٹھا, ایسے اٹھے, ایسے, پھر وہ یوں ہوتے تھے ایسے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا بگولے میں ورق ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, جو ہوا کا بگولا اٹھتا ہے تو یوں ہو رہے ہوتے ہیں, ورق اس میں ایسے گھوم رہے ہوتے ہیں, ایسے 40 ہاتھ آدمی ایسے گھوم رہے تھے. تو ایسے گھومتے تھے تو ان کے آپس میں سر ٹکراتے تھے ایک دوسرے سے. آگے یہ اس سے ٹکراتا, وہ اس سے ٹکراتا, یہ اس سے ٹکراتا, اس سے ٹکراتا, ہواؤں میں ان کے ٹکر ہو رہی تھی ایسے ایسے. بعض لوگ بھاگے اور غاروں میں گھس گئے تو ہوا کا ایک جھکڑ اندر گھسا تھا اور ان کو یوں باہر نکالتا تھا جیسے تنکا باہر آتا ہے, اوپر لے جا کر ان کو ٹھا ٹھا. 7 راتیں ہوتا رہا یہ کام, 7 لیال و 8 ایام حسوما. اللہ ایک ہی دفعہ اللہ مار دیتا, 8 راتیں وہ ایسے ٹکرا رہے, ٹھک ٹھک ٹھک, اور ہواؤں میں اڑ رہے تھے اس طرح, اور ان کے سر آپس میں ٹکرا رہے تھے, یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو زمین پر گرایا, فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. آؤ مجھے بتاؤ, کوئی زندہ ہے, کوئی باقی ہے, کوئی باقی ہے. قوم ثمود آئی, ان کا ہم ہوا کا بندوبست کریں گے, ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی, ہمیں نہیں لے جا سکتی. پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے, پہاڑوں کے اندر. کتنی ہوا اندر آئے گی, کتنا کو اندر آئے گی. اللہ پاک نے ہوا نہیں بھیجی. مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اب ہوا نہیں آئی, اب ایک فرشتہ آیا, اس نے چنگھاڑ ماری, ایک چیخ ماری, ان کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے. ایک چیخ ماری, کلیجے پھٹ گئے, جسم نیلے ہو گئے, بدن چہرے کالے ہو گئے, جسم نیلے ہو گئے, کلیجے پگھل کے پانی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم, اور ان کا انجام تو دیکھو. اللہ کا قانون, نافرمانی ہوگی تو اللہ پکڑے گا, نافرمانی پہ اللہ پکڑے گا. کوئی نہیں چھڑا سکتا کسی کو, اللہ ہی چھوڑے تو چھوڑے. فرعون آئے گا, جاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ. پھر فرعون آیا کہ انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں. لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, اگر میرے علاوہ کسی اور کو کسی نے رب مانا تو اے موسیٰ میں تجھے بھی جیل میں ڈال دوں. رب اعلیٰ کا دعوے دار, رب اعلیٰ کا دعوے دار کلزم کی موجیں اس سے کھیل رہی ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے ہاں آمنت بأنہ لا الہ الا اللہ الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اور وہ موجوں کے طوفان دیکھ کر کہہ رہا میں ایمان لایا, میں ایمان لایا. اور اوپر سے آواز آ رہا الآن وقد عصیت,
آج ایمان لا رہے ہو، یہ پہلے لاتے، سمندر کے کنارے لے آتے تو قبول تھا، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں، اب نہیں۔ دیکھا تم نے اپنی خدائی کا دعویٰ، جن پانیوں کو تو کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، وہ بدبخت کہتا تھا دیکھتے نہیں ہو دریا سمندر میری مان کے چلتے ہیں، اللہ نے اسی سمندر میں ڈبویا، انہی پانیوں میں غرق کیا۔ اللہ کی سنت، جب نافرمانی ہوگی اللہ کا اٹل قانون حرکت میں آئے گا، حرکت میں آئے گا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ برا کام کیا جو کسی نے نہ کیا، پہلی دنیا میں کسی نے یہ کام نہ کیا۔ غلاظت کی انتہا، مرد مردوں سے شہوت پوری کریں تو اللہ نے 5 عذاب اس قوم پر برسائے۔ دنیا میں کسی قوم پر 5 عذاب نہیں آئے، اس قوم پر 5 کٹھے عذاب آئے ہیں، کٹھے۔ زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، آنکھوں کا دھس جانا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر ہونا، اوپر سے پتھروں کی بارش، اور پھر گندے پانی کا جوہر بنا کر قیامت تک کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا کے پوری دنیا کو بتانا کہ بے حیائی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت، اللہ کی سنت۔ کونو قردۃ خاسئین، نہیں مانتے ہو کہ نہیں مانتے، مان جاؤ، نہیں مانتے کہ اچھا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ۔ رات کو مرد اور عورت سوئے، صبح بندر بندریاں گاؤں میں پھر رہی تھی۔ دعائیں دو محبوب مصطفیٰ کو جو تمہارے لیے دعا کر گئے کہ یا اللہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا، ورنہ ہو چکا ہوتا، بن چکے ہوتے۔ وہ تو دعا کر گئے، اللہ کو منوا گئے کہ یا اللہ ان پر ایسا عذاب نہ آئے جیسے پہلی قوموں پر آیا کہ وہ مسخ ہو گئے، ان پر ایسا عذاب نہ آئے کہ جیسے سطح ہستی سے مٹ گئے۔ منوا گئے، قبول کروا گئے اللہ کے دربار میں اپنے یہ دکھڑے، اپنی یہ دعائیں، اپنے یہ شکوے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا اٹل قانون ہے، ماننے والوں کو عزت ملے گی، نہ ماننے والوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اس میں وہ نشے میں آتے ہیں اور اس میں وہ للکارتے ہیں کوئی ہے ہمارے جیسا۔ پھر میرا اللہ اعلان کرتا ہے تیار ہو جاؤ، اتا امر اللہ، آ رہا ہے تمہارے رب کا عذاب، تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین پھٹنے کو ہے، اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، عذاب کے کوڑے برسنے کو ہیں، او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یہ بھرے بازار ٹوٹنے کو ہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ ترسا ترسا بتا بتا کے مارے کہ بس کرو بس کرو، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، لوٹو اللہ کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں ہوں تمہیں اللہ سے ڈرانے والا، میرا اور آپ کا نبی بھی کہہ رہا ہے او انسانوں اللہ کی طرف دوڑو، انی لکم منہ نذیر مبین۔ میرے بھائیو، ساری دنیا اس وقت آگ کے دہانے پر ہے، عذاب کے دہانے پر ہے، خوفناک مصیبتوں کے دہانے پر ہے۔ یہ ایٹمی طاقتیں اپنے ایٹم پر نازاں، اور یہ صنعت و حرفت والی طاقتیں اپنی صنعت و حرفت پر نازاں، یہ تیل والی طاقتیں اپنے تیل پر نازاں، یہ جو ریل سونے چاندی کی کانوں والی طاقتیں اپنے سونے چاندی پر نازاں۔ لیکن وہ سارے کام دھرتی پہ ہو رہے ہیں جس پر اللہ نے پہلی قوموں کو پکڑا۔ دنیا میں آج تک ایسا نہ ہوا کہ مرد آپس میں شادیاں کر رہے ہوں اور ان کی شادیوں میں شرکت کی جا رہی ہو اور اس کے ولیمے ہو رہے ہوں۔ سارا امریکہ، یورپ، مرد کی شادیاں ہو رہی ہیں اور آپس میں گارڈ ہو رہے ہیں، اور ان کے پادری اپنے چرچوں میں ان کی شادیاں کر رہے ہیں۔ کیا میرا اللہ سو گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کی طاقت میں ضعف آ گیا ہے؟ کیا اللہ پاک کو زوال آ گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم،
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم متكبر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال البر التواب الجليل المهيمن القدير العليم القہار الجبار موجود زندہ باقی دائم ابدی. میرے بھائیو یہ منڈیاں اجڑنے کو ہیں، یہ بساط لپٹنے کو ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں، میں تو سارا قرآن پڑھ کے آپ کو سنایا. اسی قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں میں توبہ کا رجوع نہیں ہے، توبہ کی طرف دھیان نہیں ہے. اپنی طاقتور اپنی طاقت سے ظالم بنا ہوا ہے، حسن والا اپنے حسن کو بیچنے پہ لگا ہوا ہے، تاجر دھوکہ دینے کو تجارت سمجھ چکا ہے، ناچ گانا تہذیب بن چکا ہے. مائیں سسکتی ہیں، باپ بیٹے پوچھنے کے لیے وقت کوئی نہیں، باپ تڑپتے ہیں، بیٹوں کے لیے حال پوچھنے کا وقت کوئی نہیں. سارے بازار کا ترازو ڈنڈی مار چکا ہے. عورت اپنے حسن کی نمائش لے کر بازار میں آ چکی ہے، لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے. یورپ کی عورت ننگی ہو گئی، مشرق کی عورت مغرب کی عورت نے کپڑے اتار دیے، مشرق کی عورت بھی کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. کپڑے اتارنے کی طرف چل رہی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ. میرے بھائیو، میرا اللہ سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا نہیں ہے. روزانہ مظلوم کی آہیں اس کے پاس پہنچ رہی ہیں، مظلوم کے آنسو اس کے پاس پہنچ رہے ہیں. آج کا معاشرہ ایسی زندگی گزار رہا ہے جیسے اوپر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جیسے اوپر حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، جیسے مالک حقیقی حکمران قادر مطلق کوئی نہیں ہے. لہذا جو جہاں ہے، میں صرف مالدار کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، حکومت کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، میں ریڑھی والے کا بھی گلہ کر رہا ہوں کہ وہ بھی کھوتے پہ بیٹھا ہوا ہے، سخت دھوپ میں بیٹھ کر وہ آم بیچ رہا ہے، پر اذان سن کے مسجد میں وہ بھی نہیں آتا. ماں کو وہ بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو وہ بھی دھکے دیتا ہے، اور گلا ہوا پھل وہ بھی ٹھکا دیتا ہے آنے والے کو. میرے بھائیو، دیکھو قرآن کی بے حرمتی پر جلوس نکلنا ہے، جلوس ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ٹھیک. لیکن کبھی یہ سوچا سب سے پہلے بے حرمت تو میں اور آپ ہیں. اب اگر کافر قرآن کو جلا دے تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. قرآن تو کافر کی کتاب نہیں، قرآن تو میری کتاب. کافر تو اس سے بڑا مجرم ہے، وہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی کفر کوئی نہیں. یہودی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، دنیا میں اس سے بڑا کفر کوئی نہیں. اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والا دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا کافر ہے. اللہ کا بیٹا، اللہ کی بیٹیاں. ایک گروہ صابئین جنہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. میرے اللہ نے کہا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے تو زمین پھٹنے لگتی ہے اور پہاڑ ریت بن کے اڑنے لگتے ہیں، آسمان سروں پہ گرنے لگتا ہے، کائنات زیر و زبر ہونے لگتی ہے. جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، زمین آسمان پتھر پہاڑ یہ زیر و زبر ہونے لگتے ہیں. یہ اتنا گندا، یہ اتنا برا بول ہے. لیکن اللہ ان کو رو، لیکن نہیں، ابھی نہیں. تو میرے بھائیو، غیر مسلم تو اس سے بڑا جرم کر چکا ہے. اس نے قرآن جلا دیا،
تو قرآن اس کی کتاب نہیں ہے. مجھے گلا اپنے بھائیوں سے ہے جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا. پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے سود پہ کاروبار کیا. پہلا قرآن تو انہوں نے جلایا جنہوں نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کا سنا پھر بھی سجدے پہ اٹھ کے نہ آئے. 700 دفعہ نماز کا ذکر ہے. الصلاۃ کے صیغے کے ساتھ نہیں, الصلاۃ کے صیغے کے ساتھ تو 67 دفعہ ہے الصلاۃ. لیکن قوموا للہ قانتین, قوموا للہ قانتین, الخاشعین الخاشعات, اس میں یہ سب ورکعوا واسجدوا, یہ سارا نماز ہی کا ذکر ہے. 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا. 95% نے نماز نہ پڑھی تو سب سے پہلے قرآن کو آگ لگائی انہوں نے جنہوں نے 700 دفعہ اللہ کی بات نماز کی سنی اور مسجد کی طرف چل کے نہ آئے, جنہوں نے قرآن میں سود کے بارے میں اللہ کا اعلان جنگ سنا اور پھر انہوں نے سود پہ کاروبار چلائے اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے اور سود سے فیکٹریاں چلائیں. چلو پہلے لوگ تھے تاجر لوگ نا, سود پہ قرضہ لیتے تھے, فیکٹری چلاتے تھے. اب جب زیادہ پیسے آتے ہیں تو پھر آگے سود پہ قرضے دینا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیو, پہلا قرآن انہوں نے جلایا جن کو اللہ نے کہا تھا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے اللہ نے پکار کے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے افت نہ کرنا, ماں باپ کی ٹھنڈک بننا, ان کے پاؤں دھو کے پینا, ان کی نافرمانی نہ کرنا, ان کے نوکر بن کے چلنا, ان کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دینا. جب ماؤں کو جھٹکا گیا, باپ کے گریبان جوان اولاد نے پکڑے, جوان اولادوں نے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کیا تو سب سے پہلے قرآن کو جلایا. تو اس نسل نے جلایا جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی پر ایسی آگ لگائی, ایسی آگ لگائی کہ ورق نہیں جلے, سارا دین جل کے رہ گیا. سنو, میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ کو ہی پتہ کب آئے گی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جبریل پوچھ رہے تھے, یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں. تو میرے نبی نے زنا نہیں بتایا, قتل نہیں بتایا, شرک نہیں بتایا, جوا نہیں بتایا, سود نہیں بتایا. میرے نبی نے فرمایا جب دیکھو کہ ماؤں کو اولادیں ذلیل کر رہی ہیں تو سمجھو قیامت آئی کہ آئی, آئی کہ آئی. قیامت آ رہی ہے, سر پہ آ رہی ہے. جب ماؤں کو, ماں باپ کو اولادیں ذلیل کریں گی تو سمجھو قیامت آ رہی ہے. میرے بھائیو, مجھے معاف کرنا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا, ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. جب سے یہ قرآن کے کانفرنس ہو رہی ہیں, یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. میں اس کی نکیر نہیں کر رہا ہوں, اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں, اس سے ایک اگلی بات بتا رہا ہوں, اس سے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اصل جلانے والے تو ہم ہیں. قرآن کو تو ہم نے جلایا. میرے اللہ نے کہا 82 دفعہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے, 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آیا ہے. 100 میں ایک تاجر نہیں زکوٰۃ دینے والا. جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو اکٹھے کرو تو 100 میں ایک نہیں ملتا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو. کوئی ہزاروں میں ایک ہے جو جا کے زکوٰۃ دیتا ہے. جب میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, سچے رہنا, سچوں کے ساتھی بننا. سارا بازار جھوٹ پہ چلا, ساری سیاست جھوٹ پہ چلی, عدالتیں جھوٹ سے بھر گئیں, وکیل کیا, جج کیا, مقدمے کیا, FIR کیا, پولیس کیا, حاکم کیا. تو میرے بھائیو, پہلی آگ تو ہم نے لگائی. اور جب گھر کا مالک سو جائے, چوریاں تبھی تو ہوتی ہیں جب تالے کھلے چھوڑ دو. تو چور کو کیا گلا دیتے ہو؟ جب چرواہا سو جائے تو بھیڑیوں کو کیوں روتے ہو کہ بھیڑیں اٹھا کے لے گیا؟ جب تم نے خود ہی رات کو چولہے جلتے چھوڑ دیے اور انہیں نہیں بجھایا تو گھر کو آگ لگی ہے. تو اب تم
اب تم اوروں کے لیے اوروں کو گلا کیا دیتے ہو؟ کیوں نہ آگ بجھائی؟ یہ میری لگائی ہوئی آگ ہے. قرآن کی بے حرمتی میری لگائی ہوئی آگ ہے. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہر گزرنے والی موٹر میں موسیقی کی آواز، اور ایسے نادان ہیں اتنے زور سے لگاتے ہیں کہ ساری سڑک پہ آواز گھوم رہی. او میرے بھائی، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، تو اللہ کو کیا بتاؤ گے کس حال میں مرا، کیسے مرا، کس حال میں مرا؟ گھروں میں گانے کی آواز باہر آ رہی ہوتی ہے. یہ نوجوان لڑکے ہاسٹلوں میں، خود ہاسٹل میں رہا ہوں. ہاں، ایک ایک کمرہ ایسا لگتا تھا جیسے محفل موسیقی یہاں قائم ہے. سارے ہاسٹل میں گانے کی آوازیں. قرآن کی بے حرمتی میں نے کی. پہلے میں نے اسے گٹر میں بہایا ہے. نمازیں چھوڑ کر، ماں باپ کو ذلیل کر کے، سود کے بازار گرم کر کے، ناچ گانے کی محفلیں سجا کر، اور روزے کو چھوڑ کے، زکات کو چھوڑ کے، اللہ کے نبی کی پاک زندگی سے بغاوت کر کے، پہلے میں نے یہ بازار گرم کیا ہے، پھر بعد میں کافر نے گٹر میں بہایا ہے. پہلے ہم توبہ کریں. کیوں گھر کھلا چھوڑا تھا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. سنو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. کوئی آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے؟ صدیوں سے ہو رہی ہے. ہلاکوں نے سارے قرآن نہیں جلا دیے تھے؟ ساری بغداد کی لائبریریوں کو آگ لگا دی تھی. اسپین میں 50 برس آگ بھڑکتی رہی. 15ویں صدی میں جب زوال آیا اور عبداللہ کو جب ملک دینا پڑا، ہائے ہائے، عبداللہ بن ابی الحسن کو جب ملک فرڈینینڈ کے حوالے کرنا پڑا، تو 50 برس تک پادری اسلامی لائبریریوں کو آگ لگاتے رہے اور 50 برس وہ آگ بھڑکتی رہی. یہ نیا کام نہیں ہوا. جب بھی ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا، یہی کچھ ہوا. پہلا مجرم میں ہوں، آپ ہیں، ہم ہیں. وہ بے فرد عورتیں ہیں، وہ نافرمان بیویاں ہیں، اور وہ خائن خامد ہیں جو شادیاں کر کے بھی زنا کر رہے ہیں. وہ نافرمان بیویاں ہیں جو خامد کا گریبان پکڑ رہی ہیں. وہ نافرمان اولادیں ہیں جو باپ کو دھکے دے رہی ہیں. یہ گانا سننے والے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو گانا، رات کو سوتے ہیں تو گانا. بھائیو، قرآن تو کب کا رو رہا ہے. قرآن آج نہیں پھٹا، قرآن آج نہیں گٹر میں بہایا گیا. قرآن تو اسی دن گٹر میں بہ گیا تھا جب اس امت نے نماز کو چھوڑا تھا اور اس کی بیٹیوں نے بازاروں میں ناچ گانا دکھانا شروع کیا تھا. کیا ظلم و ستم ہے. گھنگرو والی بھی مسلمان، اور ناچنے والی بھی مسلمان، اور دیکھنے والے بھی مسلمان، اور ساز بجانے والے بھی مسلمان. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان کی بیٹی بازار کی زینت بنی تھی. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے بینک میں سود کا نظام چلایا تھا. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب مسلمان نے زنا کے اڈے چلائے تھے، شراب کے اڈے چلائے تھے. قرآن تو اسی دن جل گیا تھا جب وکیل نے قاتل کا کیس لے لیا تھا. اے ہائے، اے مقتول کی ماں کی دہائی، کب وکیل صاحب کے کان تک پہنچے گی؟ عدالت کے در تک مظلوم کی فریاد کب پہنچے گی؟ یہ زمین مافیا آج جتنے حکومتوں میں آیا ہوا نچلا ٹولہ ہے، یہ زمینوں کے پلاٹ پر قبضے کر 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 غریبوں کے آنسو ہیں آنسو، اور زمینوں پر قبضے ہیں. اے کوئی آتا میرے ان بھائیوں کو بتاتا کہ تمہاری زمین صرف 4 ہاتھ قبر ہے، صرف 4 ہاتھ قبر ہے. مظلوم کی ہائے لے کے مر گئے. اس لیے میں حکمرانوں کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں.
کہ یہ ہمارے ہیں، یہ اس حال میں مر گئے تو یہ گئے سیدھے جہنم میں. تو ہمارے ذمہ ان کے لیے دعا کرنا، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، ان کو ہدایت دے دے. کہ آج صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے، جج کا چپڑاسی بھی پیسے لے کر فائل آگے کرتا ہے. یہاں سے ظلم شروع ہو رہا ہے. ریڈر بھی پیسے لے کے تاریخ دیتا ہے. ظلم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ ریڑھی والا بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے. ظالم صرف جج نہیں ہے، ظالم صرف فوج نہیں ہے، ظالم صرف پولیس نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں. ان کو گالیاں مت دیا کرو. ظالم تمہارا یہ ریڑھی والا بھی ہے جو جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے. یہ تمہارے کپڑے والے بھی ہیں جنہوں نے گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہر ایک ماپ میں 3 انچ بچا لیتے ہیں اور آنے والے غریب کو دھوکہ دے دیتے ہیں. یہ تمہارے یہ غلط موریں لگانے والے بھی اتنے ہی ظالم ہیں کہ جو فیصل آباد کے کپڑے پہ کراچی کی موریں لگا کے بیچ رہے ہیں. ظلم کو ایک جگہ ہوتا تو چلو ہم اس کو پکڑ کے کہتے تو ظالم ہے، تو ظالم ہے. یہاں تو اندھیری رات چھا گئی ہے. ایک ٹانگے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ریڑھی والے سے لے کر سارے اوپر کے ایوانوں تک جب ظلم چھا چکا ہو تو کس کو بد دعا دو گے؟ بد دعائیں نہ کرو، دعائیں کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے. چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں سے کچھ ہونے والا ہے. اتنا ظلم، اتنی فحاشی یہ زیادہ سانس نہیں لے سکتی. اگر اللہ کی آنکھ بیدار ہے اور وہ کبھی نہیں سویا، ہمیشہ سے بیدار ہے. بابت اصلہ ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیخور خار کے ناصر خان فرار صاحب ملائی ہیں. میرا اللہ میری گستاخی معاف کرے. میرا اللہ کبھی میرا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہ دے. تو روزانہ مظلوم کی ہائے سن رہا ہے. وہ پیمانہ چھلک رہا ہے، بلکہ چھلک چکا ہے. چھلکنے کو نہیں ہے، چھلک چکا ہے. مظلوم کے آنسوؤں نے، بیواؤں کی فریادوں نے، گوئی ماؤں کی فریادوں نے پیمانے کو چھلکا دیا ہے. ان قریب زمین کپکپانے والی ہے، ہواؤں پاگل ہونے والی ہیں، آسمان کے تیور بدلنے والے ہیں. کوڑے برسیں گے، زمین کپائے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی، پھر ظالم کو جگہ نہ ملے گی. میرا اللہ کہے گا این المجر، بھاگ کے دکھا اب کہاں جا رہا ہے. ورجع الی مساکنکم، تم تو کہتے تھے ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، تم کہتے ما لکم من زوال، تم کہتے تھے ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. آؤ آج تمہارا رب تمہاری گردن پکڑ چکا ہے. یہ پیمانہ چھلکنے کو ہے، یہ نظام ٹوٹنے کو ہے. لواطت کے بازار گرم ہو، زنا کی منڈیاں گرم ہو، سود عام ہو، مظلوم کی ہائے عرش ہلا رہی ہو، اور ظالم اپنی طاقت کے بلبوتے پر عدالتیں بھی خرید چکا ہو، وکیلوں کو بھی خرید چکا ہو، حکومتوں کی تنابیں بھی کھینچ چکا ہو. تو کیا میرا اللہ ضعیف ہے؟ نہیں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ بے مثال، اللہ طاقتور، اللہ عادل، اللہ کریم، اللہ جابر، اللہ جبار، اللہ ترازو قائم کرنے والا، اللہ جزا سزا کا قانون بنانے والا، اللہ انسانوں کی گردنوں پر شہنشاہی اور حکومت کرنے والا، اللہ ظالموں کی گردنیں مروڑنے والا، اللہ دھوکے باز، بددیانت، شرابی، زانی، جواریوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، اللہ ماں باپ کے نافرمانوں پر بجلیاں برسانے والا، اللہ بے نمازیوں پہ گرفت کرنے والا، اللہ وہ اللہ ہے. اور یہ بندہ اسی طرح بندہ ہے، پیشاب کا، پاخانے کا، مٹی کا، گوشت پوست کا، ہڈیوں کا جہاز، ایٹم راکٹ، اس سے اللہ سے بچا نہیں سکتے.
میرے بھائیوں میری فریاد سنو، میری فریاد سنو، اللہ کے واسطے لوٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ سرے شام بھی دیکھو، سورج چھپنے سے پہلے پرندے واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ تم لوگ تو سفر کم کرتے ہو، میری تو زندگی سفر بن گئی۔ شام بھی صبح بھی، دوپہر بھی رات بھی، شام کو میں دیکھتا ہوں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں کہ دن چھپنے سے پہلے اپنے گھونسلوں پہ پہنچ جائیں۔ ڈاروں کی ڈاریں، ساختوں کی، کبوتروں کی، کووں کی، بگلوں کی گونج کی اجا رہی ہوتی ہیں۔ شام ہونے کو ہے، اندھیرا بڑھ نہ جائے، گھر بھول نہ جائے، اندھیرا ہونے کو ہے، چراغ بجھنے کو ہے، نظام زیر و زبر ہونے کو ہے، بڑے بڑے کج قلا ذلیل ہونے کو ہیں، جن کی گردنوں میں سلاخیں ہیں۔ تم دیکھو گے یہ کیسے مچھر کی طرح ذلتوں کا شکار ہو جائیں گے۔ جو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تم دیکھو گے اللہ انہیں پوچھنے آئے گا، اللہ انہیں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ اللہ کفر برداشت کرتا ہے، ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اللہ نافرمانی برداشت کرتا ہے، بے حیائی برداشت نہیں کرتا۔ ظالم اپنی انتہا پر ہے، بے حیائی اپنے عروج پر ہے، پتہ نہیں کب 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 کہیں سے کچھ ہو جائے، کہیں سے کوڑے کے جھپاکے کی آواز سنائی دے، کہیں سے بجلیوں کے کڑکنے کی آواز سنائی دے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، منت کرتا ہوں اللہ سے صلح کریں، آؤ ہم اللہ سے صلح کریں۔ مدینے کی بات ہے، ایک بدو گزرا، آپ مجلس میں تشریف فرما رہے تھے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ بدو آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا تو ہی نبوت کے دعوے کرنے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا میں تمہیں برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا عمر صبر کرو، تمہیں پتہ ہے درگزر نبوت کی شان ہے، ہم تو درگزر چھوڑو، ایک کی 10 نہ سنا لے تو صبر ہی نہیں آتا۔ آپ نے کہا بھائی بدو میرے مجلس میں آ کر میری بے اکرامی کرے، یہ بات مناسب تو نہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے، آگے سے باتیں بھی بناتے ہو۔ وہ ایک گوہ کا شکار کر کے لایا تھا اور اسے اپنے اونٹ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ غصے میں آیا، اس نے اس کو کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا میں تیری نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی نہ دے۔ اب وہ گوہ مری پڑی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے گوہ۔ گوہ فصیح عربی زبان میں بولی، کیا بولی؟ میں حاضر ہوں، لبیک اور سعادت ہے، تو کون ہے؟ اے وہ ذات جو قیامت کے دن انسانوں کو مزین کر دے گی، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا خدائی کا پہلا سوال کیا، تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گوہ کہتی ہے، بدو سن رہا ہے اور صحابہ اکرام سن رہے کہ مردہ گوہ بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، میں اس کی غلام ہوں جس کے مسخر کیے ہوئے راستے سمندروں میں ہیں، میں اس کی غلام ہوں جس نے جنت کو اپنی رحمت کی جگہ بنایا ہوا ہے، اور میں اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتی ہوں جس نے دوزخ کو انسانوں کی بربادی کے لیے بنایا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ سب سن رہے تھے، بدو بھی دیکھ رہا تھا۔ آپ سوال فرما رہے ہیں میں کون ہوں؟ تو گو کہتی ہے یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، جو آپ کو مارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی بات ٹھکرائے گا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ سرکش اونٹوں کی فرما برداری کا واقعہ۔ آقا کی خدمت میں ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے 2 اونٹ سرکش ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے لے چلو۔ آپ گئے تو دروازہ بند تھا۔
ایک اونٹ سامنے کھڑا بل بلا رہا تھا۔ آپ نے انصاری سے فرمایا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، تم دروازہ کھولو۔ جب وہ اونٹ کی نگاہ آپ پر پڑی دوڑ کر قدموں میں گر گیا۔ آپ نے رسی سے باندھ دیا، دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی طرح آیا اور آپ کے قدموں میں سر ڈال دیا۔ آپ نے اس کو بھی رسی سے باندھ دیا اور فرمایا اس کو بھی لے لو۔ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پیڑوں کے پاس سے گزرتے تھے تو پیڑ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہی حال پتھروں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے نکلے، دیکھا تو جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی تھی، ان کے پیچھے پردہ نہیں ہو سکتا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان جھاڑیوں سے کہو کہ آپس میں اکٹھی ہو جاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تو جھاڑیاں دوڑتی ہوئی آئی اور آپس میں اکٹھی ہو گئی۔ جب آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان سے کہو کہ واپس اپنی جگہ چلی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہنے پر فوراً وہ اپنی جگہ واپس چلی گئی۔ ایک بدو آیا، آپ نے پوچھا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو کھجور کا پیڑ ہے۔ وہ ٹہنی اگر میں اسے کہوں کہ میری گواہی دے تو پھر مجھے نبی مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ تو آپ نے پیڑ نہیں بلایا، اس ٹہنی کو اشارہ کیا آ جا۔ وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی اور کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے اتری کہ جیسے انسان کرتا ہے، اور پھر اپنے سر پر چلتی ہوئی آئی اور آ کر سامنے ایسی ٹیڑھی ہو گئی ایک ٹہنی۔ آپ نے فرمایا من آنا؟ تو اس ٹہنی نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔